انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ کو ٹیسٹ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. کپتان شان مسعود، سعود شکیل، عبداللہ شفیق، عامر جمال اسکواڈ میں شامل ہیں. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی. شاہد صاحب، انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے، اس بارے میں بتائیے گا. ابھی اعلان نہیں ہوا، اعلان تھوڑی دیر میں متوقع ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ اس ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں ہوں گے. اور کریئر میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بابر اعظم ڈراپ ہوں گے. بنگلہ دیش کے خلاف بھی شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو آرام کا موقع دیا گیا تھا. دونوں اس میچ میں بہت ہی خراب وکٹ کا سامنا ان دونوں بالرز کو، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو، کرنا پڑا، جس پر ان کی فٹنس اور ان کی کارکردگی بھی اتنی اچھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بابر اعظم پچھلی 18 اننگز میں ایک بھی 50 اسکور نہیں کر سکے، تو ان کو بھی اس ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں کیا گیا اور اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے، نئی سلیکشن کمیٹی نے ایک مشکل فیصلہ لیا ہے. بابر اعظم صرف پاکستان کے نہیں دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں اور اپنے 55 ٹیسٹ میچوں کے کریئر میں پہلی دفعہ ڈراپ ہوئے ہیں. جب ان کا آغاز ہوا تھا 2016 میں ٹیسٹ میچوں کا، تو 2 ٹیسٹ میچ انہوں نے ابتدا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف مس کیے تھے جب وہ ان کا بالکل شروع تھا، لیکن جب سے وہ پاکستان کے کپتان بنے، پہلی بار کسی اہم ٹیسٹ میچ میں بابر اعظم شامل نہیں ہوں گے. اور اتفاق دیکھیں کہ منگل کو جب یہ ٹیسٹ میچ شروع ہوگا تو بابر اعظم 30 سال کے ہو جائیں گے. منگل ان کی سالگرہ کا دن بھی ہے. ٹھیک ہے شاہد ہاشمی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان متوقع. بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ دوسرے ٹیسٹ سے ڈراپ کر دیے گئے اور کپتان شان مسعود، سعود شکیل، عبداللہ شفیق، عامر جمال اسکواڈ میں شامل ہیں. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان متوقع ہے. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، بابر اعظم کو دوسرے ٹیسٹ سے ڈراپ کرنے کی جو ریزن سامنے آئی ہیں اس بارے میں بتائیے. لیکن اہم چیز تو یہی ہے کہ بابر اعظم ایک بہت بڑے بیٹسمین ہیں، ان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا. سلیکشن کمیٹی کی 2-3 میٹنگز ہوئی، ٹیم مینجمنٹ سے میٹنگ ہوئی. ٹیم مینجمنٹ ابھی بھی یہی چاہ رہی تھی، کپتان شان مسعود اور ہیڈ کوچ جیسن گیلسپی، کہ ابھی بابر اعظم کو مزید موقع دینا چاہیے. 18 ٹیسٹ اننگز میں انہوں نے کوئی بھی 50 نہیں کیا، لیکن بڑے گریٹ پلیئر ہیں اور بڑا مشکل فیصلہ تھا. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے میٹنگ بھی کی ہے مینٹورز کے ساتھ، جو 5 مینٹورز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد جا کر یہ فیصلہ ہوا ہے. تو بہت مشکل فیصلہ یقیناً پاکستان کی کرکٹ کے لیے. لیکن بابر اعظم کو ریسٹ چاہیے. وہ کچھ مسائل کا شکار لگ رہے ہیں، کچھ ڈر کر کھیلتے ہیں. اتنے گریٹ بیٹسمین ہیں، اتنی ایبلٹی ہے ان کے پاس رنز بنانے کی، لیکن وہ دسمبر 2023 کے بعد سے کوئی بھی نصف سینچری ٹیسٹ میچوں میں نہیں بنا سکے ہیں. تو یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، ریسٹ ملے گا، اور توقع یہی کی جا رہی کہ جب ریسٹ ملے گا بابر اعظم کو تو وہ آسٹریلیا کے دورے پر جو وائٹ بال کا ٹور ہے، 3 T20 پہلے ہوں گے، 3 ون ڈے ہوں گے، اس میں فریش ہو کر آئیں گے. تو اب یہ جو 3 کھلاڑی جنہیں دوسرے ٹیسٹ سے ڈراپ کیا جائے گا، ان کو ریپلیس کون کرے گا؟ ابھی یہ اعلان متوقع ہے. ایک اسپنر تو آئے گا، ابرار احمد بھی یقیناً ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں بخار ہوا تھا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے، تو ان کی فٹنس بھی ظاہر اتنی اچھی نہیں ہوگی. نعمان علی کو بلایا گیا تھا جو بائیں ہاتھ کے اسپنر ہیں. ساجد خان جو آف بریک بالر ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا. حسیب اللہ کو بلا کر سرفراز احمد جو وکٹ کیپر ہیں ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا تھا، تو وہ بھی اب اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو یہ کافی تبدیلیاں پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی سلیکشن کمیٹی نے کی ہے. کچھ نی جرک ری ایکشن بھی ہے، کچھ افراتفری کا بھی عالم ہے، اس لیے کہ پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رن سے شکست ہوئی ہے. پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی 147 سالہ تاریخ میں پہلی ٹیم بنی جس نے 550 پلس اسکور کیا اور پھر اننگ سے شکست سے 2-4 ہوئی. تو شاہد صاحب، آپ کے خیال میں دوسرے ٹیسٹ میں جو یہ چینجز کیے جا رہے ہیں یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے؟ یقیناً ہونے چاہیے. پاکستان کی نئی سلیکشن کمیٹی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے، اور پھر ایک اور بڑا انوکھا فیصلہ یہ بھی لیا ہے کہ وہی ٹیسٹ میچ میں استعمال کی گئی تھی وہی پچ استعمال کی جائے گی. آئی سی سی کی جو پلینگ کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے تو ایک پچ دوبارہ یوز ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ پچ اچھا نہ کھیلی تو پاکستان اس وینیو کو، اس پچ کو ریٹنگ بھی خراب مل سکتی ہے آئی سی سی کی جانب سے. لیکن ایک گیمبل کیا ہے پاکستان نے اسی پچ کو یوز کرنے کا. اگر یہ بریک ہوتی ہے، اس پہ بال اسپن ہوتی ہے، بالرز کو مدد ملتی ہے، تو شاید پاکستان سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہو. لیکن یہ ڈیسیژن بیک فائر بھی کر سکتا ہے، اور اگر انگلینڈ نے جیت لیا وہ یہ ٹیسٹ میچ
تو یہ 2-0 سے انگلینڈ سیریز بھی جیت جائے گا. تو شاہد صاحب یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ سرجری تھی جس کی پہلے باتیں ہو رہی تھی؟ اب یہ سرجری تو چیئرمین صاحب ہی بتائیں گے. ظاہر انہوں نے بے بسی کا بھی اظہار کیا تھا کہ میرے پاس وہ آلات نہیں ہیں, وہ پول آف پلیئرز نہیں ہے جو میں سرجری کروں اور بہت سے پلیئروں کی ریپلیسمنٹ لے کر آؤں. لیکن 3-4 سال سے کامران غلام بہت اچھا اسکور کر رہے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, ان کو آزمانے کا فیصلہ یقیناً کیا جائے گا. انہوں نے 2020-2021 کے سیزن میں قومی ریکارڈ بھی بنایا تھا 1249 رنز بنا کر, اور وہ 3-4 سال سے ٹیسٹ کرکٹ کے دروازے پہ دستک بلکہ ٹانگ مار رہے تھے زور زور سے کہ مجھے ٹیم میں سلیکٹ کیا جائے. تو کامران غلام کو یقیناً بابر اعظم کی جگہ موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے شاہد ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے.